وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 668، آیت نمبر 57-58، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہماری مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمت، آگے اپنی رحمت یعنی بارش کی خوشخبری، حتیٰ اذا اقلت صحاباً، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں، ثقالاً بھاری، صحاباً بادل، ثقالاً بھاری، سقنا ہو ہم انہیں ہانک دیتے ہیں، لبلد میت، کسی مردہ زمین کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس بادل سے پانی اتارتے ہیں، فاخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو، والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، اچھی زمین، یخرج نباتہ باذنہ، نکلتا ہے، یخرج نباتہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ رب کے حکم سے، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبثا، اور جو خراب زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص، اکا دکا پودے، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے، اور یہ اس کے یعنی دوہرے مطالب ہیں، ایک تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اس میں ایک تو ظاہر یہ ہے کہ ربوبیت الہی، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں یعنی دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، بلکہ یہ کائنات
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سجائی ہے۔ انسانیت کا خلاصہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے سنا ہوگا لولاک، صاحب لولاک ہیں وہ، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو بہرحال وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ تو کل ہیں، حضور کی ذات تو کل ہے، لیکن ہم اجزاء ہیں۔ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے پڑھا نا لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون، 2 آیات ہیں، اور ایک کے آخر میں کیا ہے؟ تاکہ تم غور کرو اور نصیحت حاصل کرو، دوسرے کے لقوم یشکرون، تاکہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مصروف ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم تو اس کا احساس نہیں کرتے، لیکن دیکھیں میری تو زندگی مختصر ہے، اور میں آپ کو کھول کے یہ بات بتا رہا ہوں اور واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ اس میں میرا کوئی ذاتی طور پہ آپ سے کوئی عناد، دشمنی، ایسا کوئی بغض، یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ میری تو ایک خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ آپ مریض پر حقیقت کھول دیں۔ ڈاکٹر کی خیر خواہی یہ ہے کہ گھر والوں سے مریض کے مرض کے بارے میں کھول کے بات کریں، وہ یعنی خیر خواہی اس میں ہے، یعنی وہ خیر خواہ ڈاکٹر ہے۔ جو ڈاکٹر مریض کے مرض کو لواحقین سے چھپا لے تو وہ تو یعنی بہت ظلم کرے گا۔ میں بھی ظلم کا مرتکب ہوں گا اگر میں اپنی قوم کے حالات آپ کے سامنے پیش نہ کروں۔ دراصل یہ ہمارا جو جس ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ گمراہوں کا ایک اکٹھ ہے، ایک مجموعہ ہے۔ یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو لا الہ کہتے ہیں، لیکن عمل سے اپنے لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو ایک یعنی قابل غور بات ہے نا۔ اور دیکھیں قرآن پر اگر ہم غور نہ کریں اور اس کے معنی اور مطالب پر غور نہ کریں تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے، بات تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں ایک نقطہ بیان فرما رہا ہے، جیسے کہ دوسری آیت کے آخر میں نقطہ ہے۔ پہلی آیت کے آخر میں نقطہ کیا ہے؟ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، یعنی مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر کذالک نصرف الآیات، میں اپنی نشانیاں بار بار بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، جو لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ نشانیاں بیان۔ تو دیکھیں عام طور پہ تو قرآن میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ ایک بات واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں۔ ہم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں نصیحت، قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے، اپنے حبیب کو کہا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انما تنذر، آپ تو فقط ڈرا سکتے ہیں۔ انما حصر ہے، یعنی فقط ان لوگوں کو آپ ڈر سنا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ان کو آپ خوشخبری دے دیں بخشش کی اور بہت بڑا اجر۔ سبحان اللہ، اب کتنا بڑا اجر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے سامنے کا۔ جو اجر ہمیں ملنے والا ہے یا آپ کو ملنے والا ہے، اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے تو آپ کو جو اجر ملے گا تو
دوسری جگہ ہے سورہ 3 میں ہے غالباً کہ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لیکن یہاں جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے سورہ یاسین کی اغل، فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم، بہت عزت والے اجر کی، اجر عظیم بھی کہا گیا ہے، بہت بڑا اجر، عزت والا اجر۔ تو کیا کہنے ہیں صاحب اکرام، مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ کیوں کتراتے ہیں اللہ کو پکارنے سے یا خالص اللہ کی طرف رخ پھیرنے سے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہیں، جو 2 آیت ہم نے پڑھی ہیں، اس کا ایک تو ظاہری مطلب ہے، اور ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان، تم اپنے رب کی ربوبیت کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا انتظام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں بارش کا اس میں تذکرہ ہے، بارش، پانی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء، ہر چیز کی زندگی پانی سے قائم ہے۔ لیکن دیکھیں پانی تو بہت بڑی نعمت ہے، اور 3 حصے پانی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پانی زمین کے 4 حصے ہیں، 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ خشکی ہے۔ اور یہ سمندر جو ہے یہ پھر بارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے واٹر سرکل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سمندر پہ دھوپ لگتی ہے، بخارات بن کے پانی اڑتا ہے، اور پھر ہوائیں جو ہے اس کو لے کے چلتی ہیں، اور پھر اس پانی سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ، یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو پانی سے میں نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح جب میرا حکم ہوگا تو تم بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ زمین مردہ پڑی بھی ہے اور وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اس آیت میں ہے نا، کذالک، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہمارا تو دیکھیں، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا تو دوبارہ پیدا ہونے یا دوبارہ زندگی پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے من حیث القوم۔ اور دیکھیں اس میں کوئی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے ہم پہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے اور ہمیں تو اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن ہم ہیں بھی کہیں کے نہیں، ہماری تو مت ماری گئی ہے، ہم بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے۔ بندگی ہمارا راستہ تھا، ہم بندگی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور دوبارہ اس راستے پر آنا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، بندگی سر جھکانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کر لیں تو کیا ہوگا؟ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن ہم تو وہ ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتے، باقی تو ظاہری میں ٹکریں مارتے رہتے ہیں۔ یہ نوافل، اور بیگم صاحبہ شوہر سے ناراض ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بیگم صاحبہ ناراض نہ ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ایک اطاعت آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بس سجدے لگا رہی ہیں، کبھی تسبیحات پڑھ رہی ہیں، کبھی ذکر اذکار کر رہی ہیں، اور کبھی قرآن پڑھ رہی ہیں، کبھی روزے رکھ رہی ہیں نفلی، شوہر سے بغیر پوچھ کے۔ تو بہرحال میرا دیکھیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کسی پہ میں ذاتی کوئی وہ کروں، لیکن ہم جو ہمارا کردار ہے، جو ظالمانہ کردار ہے، جو مشرکانہ کردار ہے، جو کافرانہ روش ہے، اس کا تو میں نے بیان کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے مرض ہیں۔ دیکھیں ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے، ہماری روش منافقانہ ہے۔ یہ ساری خصوصیات ہم میں موجود ہیں۔ کس میں؟ آج مسلمان امت مسلمہ کتنے ہیں؟ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہوتے یا اس دنیا پہ مسلمانوں کی جماعت ہوتی تو آج دنیا میں اسلام غالب ہوتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن آج مومن نہیں ہے تو ہم مغلوب ہیں، اور اللہ کا غصہ اور عذاب ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور اس حد تک آپ اس کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مغضوب علیہ قوم تھی یہود، اور جو ضالین قوم تھی عیسائی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے عذاب دلوا رہا ہے۔ امریکہ بہادر کی مرضی ہے جس پر پابندی لگائے یا نہ لگائے۔ ایران پہ آج 2020 کی بات ہے، ایران سخت پابندیوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایٹمی توانائی کا پروگرام چلا رہے، تو بس اس پہ پابندیاں ہیں، بہت سے کام، یعنی عوام جو ہے سخت تکلیف میں ہے وہاں کی، لیکن پابندیاں ہیں، مجبور ہے وہ، کوئی اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر رہا، کوئی معاہدے نہیں ہو رہے، اس کا کام نہیں چل رہا، وہ تیل نہیں بیچ پا رہا، کیونکہ امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ اس سے تم نے کام نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام، اور وہی اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، زمین، اچھا اب اس میں بارش کا تذکرہ ہے، تو ایک بارش تو اللہ تعالیٰ نے، یہ ظاہری بارش ہے، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ایک وہی رحمت کی بارش ہے جو وہی ہے، قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسائی گئی ہے ہم انسانوں پر۔ جو مردہ دل ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن جو زندہ دل ہیں، جو اچھے، جن کی دل کی زمین اچھی ہے، اس سے پھر آپ دیکھیں، آپ کو تو کوئی یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا لذتیں ہیں۔ ہم تو ایمان کو کوئی بے ذائقہ سا چیز چھوڑ کے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایمان کا تو ایک ذائقہ ہے، ایمان کا ایک پھل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے قرآن میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، کیف ضرب اللہ، کیسے مثال بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ فقط، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تفصیل قرآن ہے ساری، 30 پارے ہیں، اس کی تفصیل ہے، ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن کا ایک جملے میں اگر قرآن ہے تو وہ یہ ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ ایک درخت ہے پاک، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر دم اپنے میوے دیتا رہتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایمان کے درخت کا کوئی ثمر نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، تو یہ جبھی تو ہم ایمان، سچا ایمان قبول کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ہمیں تو دنیا میں پھل نظر آ رہے ہیں، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ بیٹے بیٹیاں، اور یہ مال اور اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ مکان اور یہ گاڑیاں، ہمیں تو یہ اس کا ذائقہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال تو ایسی تو بات نہیں ہے سامنے کا، ہم نے تو اللہ کے کتاب سے منہ موڑ لیا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی ذائقہ نہیں معلوم ہو رہا۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر دم یہ اپنا ذائقہ دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں۔ ہم تو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں دین پہ، آج بالکل واضح بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری ساری سوچیں، آرزوئیں، تمنائیں وہ دنیا کے متعلق ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی
آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں۔ ایک حدیث میں بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی سلسلے میں ہے ذائقے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اور میں اس کی ابتدا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ ہمیں ایمان کا کوئی ذائقہ تو نہیں آتا، کوئی کشش ہی نہیں ہے ایمان میں، صحیح ایمان میں، سچا ایمان، کوئی کشش نظر ہی نہیں آتی۔ مال و جان کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، نیکی کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایمان کا ذائقہ ہے، لیکن 3 شرائط ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، ایمان کا ذائقہ تو وہ لوگ چکھ سکیں گے جو راضی ہو گئے کہ رب ہمارا اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا طرز حیات ہے، طرز زندگی، میں نے اسلامی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے لیے نمونہ ہیں، اور میرے رہنما ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، محمد النبی۔ ہمارا تو ان میں سے سچی بات یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کسی بات پر ہم پورے نہیں اترتے، نہ اللہ کو ہم رب تسلیم کرنے پر راضی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو زبان سے کہنا ہے، اور ایک حقیقی طور پہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی آپ کا محبوب بن گیا، اللہ ہی آپ کا مقصود بن گیا، اب اللہ ہی آپ کا معبود ہوگا، اور وہی آپ کا مطلوب بھی ہوگا۔ رضی باللہ، جو راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس میں یہ ساری خصوصیات ہیں۔ ہمارا اس وقت مقصود دنیا ہے، محبوب ہمیں دنیا ہے، مطلوب ہمیں دنیا ہے، تو معبود بھی جب مقصود دنیا ہے تو ہم دنیا ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ معبود کیا ہے؟ جس کے سامنے آپ جھک جائیں، جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے۔ دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا طرز حیات، طرز زندگی۔ ہم نے تو یہ عہد کیا ہے کہ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اسلام کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ آپ دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے وہ جو خاتون ہے اور اس کا میاں ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق نہ، سوچ ہی نہیں سکتا۔ آج یعنی یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اسلام پہ راضی نہیں ہیں۔ وبالاسلام دینا، دیکھیں راضی ہونے کی بات ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اسلام کا ذائقہ، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ تو وہ چکھے گا جو راضی ہو گیا کہ رب میرا اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد میرے پیر ہیں، مرشد ہیں، رہنما ہیں، رسول ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ دیکھیں ایک ہی ذات ہے اطاعت کے قابل، اللہ اور اس کے رسول۔ رسول کی جو نمونہ ہے یہ ہم نے فالو کرنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حکم اللہ کا اور پیروی رسول کی، کتاب اور سنت، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ کسی کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بالکل کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کسی کی ہم نے پیروی نہیں کرنی سوائے اپنے نبی کے۔ وبمحمد النبی، ہم تو راضی نہیں ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے، بلکہ ہم تو چیلنج کرتے ہیں، یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں رسول کو کہ ہم نے نہیں ماننا آپ کا حکم، ہر معاملے میں چیلنج کرتے ہیں۔ جو گھر میں بیٹھی بھی خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے کہ حضور آپ کی تربیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے سلوک کریں گے۔
ہمیں غصہ آ جائے گا تو غصے کا اظہار کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارا من چاہے گا. لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ سارے اخلاق رذیلہ آپ میں موجود ہیں. تو آپ کو ایمان کا ذائقہ تو نہیں معلوم ہوگا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو جن کی زمین اچھی ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 58 ہے، اس میں بلد الطیب اور یعنی پاکیزہ زمین اور ناپاک زمین. اب یہ ناپاک زمین کی مثال جو ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا کہنے دیں. آیت کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن میں وہ آیت پوری کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اسی یہ مثال سے بہت زیادہ ملتی ہے، یہ ان آیات اور اس میں بڑی تطبیق ہے. وہ بھی شجرہ ہے، وہ بھی ایک درخت ہے، اس کے ہر وقت میوے ہوتے ہیں. پاک بات کی مثال ایک پاک درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان پہ ہیں اور وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور ناپاک بات کی مثال دیکھیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ. یہاں بھی زمین بلد الطیب اور پاکیزہ زمین اور ناپاکیزہ زمین، خبیث زمین، خراب زمین. وہاں بھی یہی ہے جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پاک بات، پاکیزہ زمین، پاکیزہ درخت، اور اس کے مقابلے میں پاکیزہ درخت کے مقابلے میں پاک بات اور پاکیزہ درخت، اس کے مقابلے میں ناپاک بات، ناپاک درخت. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. دیکھیں تھوڑا سا میرے ساتھ آپ ساتھ ساتھ چلیں نا. یعنی پاک بات، پاک زمین، پاک درخت، ناپاک بات، ناپاک درخت. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. اور مثال ناپاک بات کی. اب یہ ناپاک بات کیا ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ میرا رب ہے، نہ دین میرا اسلام ہے، اور نہ محمد میرے نبی ہے. اور سامعین اکرام، میں رک نہیں سکتا کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ قبر میں بھی یہی 3 سوال ہوں گے. من ربک، ما دینک، من نبیک. اور ہمارے پاس تو نہ آج جواب ہے، صحیح جواب تو آج بھی نہیں ہے، غلط جواب ہے. اور قبر میں بھی ہم تو وہ یہ سارے آپ مضمون ذرا ملا کے پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا. تو بہرحال مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال جو ہے، ناپاک بات کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے، ایک ناپاک درخت. کشجرۃ خبیثۃ، ایک ناپاک درخت جو درخت کے اوپر سے اگائے، وہ زمین کے اوپر سے اگائے. اجتثت من فوق الارض ما لها، اس کی جڑیں تو نہیں ہیں. ہماری زندگی کی کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی بنیاد صحیح نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو وہ ناپاک جڑیں ہیں، ناپاک ارادے ہیں، ناپاک بنیاد ہے. ہمارا جو زندگی کا سارا جو مکان ہے وہ تو آگ کے کنارے پر ہے. نیت خراب ہے ہماری نیت دنیا کی ہے، نیت اللہ کی نہیں ہے. ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا قول ثابت پر ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. تو بہرحال مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ،
یعنی بارش سے پہلے بطور خوشخبری ان کو بھیجتا ہے. حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں، وہ ہوائیں، سحاباً ثقالاً، بھاری بادل، سقنا ہو ہم. اچھا میرے خیال سے ہم تلاوت کر لیں آج تو بہتر ہے، صرف تلاوت کریں. لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے. اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.